حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک آدمی نے اپنے بھائی کی زیارت کے لیے جو کسی دوسری بستی میں رہتا تھا یا کسی دوسرے علاقے میں، اس سے ملاقات کا ارادہ کیا. بس اللہ پاک نے اس کے راستے میں ایک فرشتے کا تعین کیا. جب وہ فرشتے کے پاس سے گزرا، یعنی راستے میں اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ کھڑا کیا، وہ شخص جب ملاقات کے لیے جا رہا تھا تو اس فرشتے کے پاس سے گزرا جو ایک انسانی شکل میں تھا. تو اس نے پوچھا کہ تم کہاں جانا چاہتے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ وہ فلاں بستی میں جا رہا ہوں جہاں میرا ایک بھائی رہتا ہے، اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. فرشتے نے کہا کیا تیرا اس پر کچھ احسان ہے کہ تو اس میں اضافہ کرنا چاہتا ہے یا اس سے کوئی فائدہ اٹھانا چاہتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، صرف اتنی بات ہے کہ میں اللہ کی خاطر اس سے محبت کرتا ہوں، یعنی میرا اس کے ساتھ کوئی خون کا رشتہ نہیں ہے، صرف ایک اللہ کے نام پر محبت کا رشتہ ہے، دنیاوی کوئی غرض نہیں ہے، کوئی مطلب نہیں ہے. تو اس نے کہا، یعنی فرشتے نے کہا کہ میں تیرے پاس اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تجھے محبوب رکھتا ہے، تجھ سے محبت کرتا ہے، جس طرح تم اس کی خاطر یعنی اللہ کی خاطر اس شخص سے محبت رکھتے ہو. تو گویا انسانوں سے محبت کرنا، بے غرض محبت، بے لوث محبت، اللہ کی محبت حاصل کرنے کا سبب بنتی ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام بطور خاص مختلف لوگوں کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے. انہی میں ایک واقعہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہ ام ایمن سے ملاقات کے لیے گئے. ام ایمن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی آیا تھیں یا دائی تھیں، جنہوں نے آپ کی والدہ کے وفات کے بعد آپ کو مدینہ سے مکہ لانے میں ایک اہم کردار ادا کیا تھا. آپ دونوں حضرت ام ایمن کی ملاقات کے لیے گئے اور آپس میں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام ایمن کی ملاقات کے لیے جایا کرتے تھے، تو آؤ ہم بھی ان سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ عموماً ہمارے معاشرے میں اپنی حیثیت سے کم لوگوں کے پاس جانے کا یا ان سے ملاقات کا کوئی رواج نہیں. رشتہ داروں میں سے بھی ہم ان سے ملنا پسند کرتے ہیں جن کا سٹیٹس ہمارے برابر کا ہو. اگر وہ کسی بھی اعتبار سے ہم سے کم ہوں تو عموماً ان سے ملاقات کو پسند نہیں کیا جاتا. لیکن یہاں پر آپ دیکھیے کہ ام ایمن ایک غلام عورت ہے، معاشرتی اعتبار سے ان کا کوئی سٹیٹس نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو عزت دیا کرتے تھے، ان کا احترام کیا کرتے تھے، انہیں اپنی ماں کے برابر سمجھا کرتے تھے، کیونکہ آپ کی والدہ کے بعد انہوں نے والدہ کی طرح آپ کی کیئر کی. اور پھر بطور خاص ان کی ملاقات کے لیے جاتے. اب آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی مشغول یا مصروف ہو سکتا ہے، یا آپ سے بڑھ کر کسی کی ذمہ داریاں ہو سکتی ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ ان کی ملاقات کے لیے تشریف لے جاتے. تو آپ کے بعد آپ کے دوست، آپ کے ساتھی اسی سنت کی پیروی کرتے ہوئے حضرت ام ایمن کے پاس جاتے ہیں. جب وہاں پہنچتے ہیں تو ام ایمن رونے لگتی ہیں. ان دونوں کو دیکھ کر ام ایمن رو پڑتی ہیں. تو ان میں سے ایک نے کہا کہ ام ایمن تم نہیں جانتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کے پاس کیا مقام ہے؟ وہ دنیا کے نسبت زیادہ بہتر مقام پر ہے. وہ کہنے لگی کہ میں جانتی ہوں، کیا مجھے نہیں معلوم؟ مجھے معلوم ہے، لیکن مجھے رونا تو اس بات پر آ رہا ہے کہ آپ کی وفات سے وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے. یعنی اب آسمان سے ہمارے لیے کوئی نئی ہدایات اور نیا علم نہیں آئے گا. چنانچہ ان کو دیکھ کر، ان کو روتے دیکھ کر وہ دونوں بھی رونے لگے. تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ ملاقات پر گفتگو کس قسم کی ہونی چاہیے. یعنی گفتگو با مقصد اور با معنی ہونا چاہیے، کیونکہ بسا اوقات ہم ملاقات تو کرتے ہیں لیکن ہمارے پاس کوئی موضوع گفتگو کا مناسب نہیں ہوتا. ہم کبھی کسی کی غیبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی کسی کو ڈسکس کرنے لگتے ہیں، کبھی محض ادھر ادھر کی بے معنی باتیں وقت گزارنے کی کوشش
جبکہ ملاقاتیں بامقصد ہونی چاہیے اور ایک دوسرے کو یاد دہانی کرانی چاہیے اور اچھے کاموں کی طرف توجہ دلانی چاہیے، باہم مل کر دوسروں کی خیر اور بھلائی کے منصوبے بنانے چاہیے۔ اسی طرح ملاقات کا ایک اہم موقع کسی بیمار کی عیادت کا موقع بھی ہو سکتا ہے، یعنی صرف ان لوگوں سے ملاقات عید کے موقع پر نہیں ہوگی کہ جو ہماری دعوت کریں یا خاص طور پر بلائیں یا کہ کوئی فنکشن یا پارٹی ہو، نہیں، وہ لوگ جو کسی ہسپتال میں ہیں یا وہ لوگ جو کسی پریشانی کا شکار ہیں، تو ایسے لوگوں کی ملاقات کے لیے بطور خاص ان کی مدد کے لیے جانا یہ بھی باعث اجر و ثواب ہے، اور اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ ایسے لوگ خواہ ہمارے رشتہ دار ہوں یا پھر جان پہچان کے لوگ ہوں۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام کی آمد کا انتظار کیا کرتے تھے، اور جبریل علیہ السلام آپ کی ملاقات کے لیے آیا کرتے تھے۔ تو ایسے لوگ جن سے ہمارے سیکھنے سکھانے کا کچھ تعلق ہو، ان سے بھی ملاقات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ مثلاً اس حدیث میں ہم دیکھتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے فرمایا، تمہیں کیا رکاوٹ ہے کہ تم ہماری ملاقات کے لیے زیادہ نہیں آتے؟ یعنی آنے میں کیا امر مانے ہے؟ جتنی کے معمول کے مطابق تم ہماری زیارت کے لیے آتے ہو، یعنی اس سے پہلے تو تم کثرت سے آتے تھے، آج کل کیا بات ہے؟ یعنی آپ نے ایک خاص موقع پر فرمایا، آج کل کیا بات ہے کہ تم اس طرح ملاقات کے لیے نہیں آتے جس طرح پہلے آیا کرتے تھے؟ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ۔ معنی اس آیت کا کیا ہے؟ اور ہم نہیں اترا کرتے، یعنی ہم نہیں آ سکتے مگر آپ کے پروردگار کے حکم سے، یعنی اذن ہوتا ہے، اللہ کی اجازت ہوتی ہے، پھر آتے ہیں۔ اسی کے لیے ہے جو ہمارے آگے ہے اور جو ہمارے پیچھے ہے اور جو اس کے درمیان ہے۔ اسی طرح ملاقات کے لیے یہ بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ جن لوگوں کی ملاقات کے لیے ہم جا رہے ہیں، ان کے پاس بیٹھ کر ہمارا وقت کسی اچھے تعمیری کام میں گزرے۔ یہ ملاقات نہ دوسرے کے وقت کے ضائع کرنے کا سبب ہو، نہ اپنے وقت کے ضائع کرنے کا سبب۔ اور پھر ایک اور چیز یہ کہ جس سے ملاقات کی جائے، جس کے پاس زیادہ وقت گزارا جائے یا جس سے دوستی کی جائے، اس کے اخلاق اور کردار کو بھی مد نظر رکھا جائے، کیونکہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ جس قسم کی صحبت انسان اختیار کرتا ہے، جس طرح کی آپ کی کمپنی ہوتی ہے، آپ مجبوراً ویسے ہی گفتگو کرنے لگتے ہیں۔ اگر آپ ایسے لوگوں کی ملاقات کے لیے گئے ہیں جن کا مشغلہ دوسروں کا مذاق اڑانا ہے، تو آپ کتنی دیر سنجیدہ بیٹھ سکتے ہیں اور کتنی دیر آپ اس چیز سے رکے رہیں گے کہ آپ کسی کا مذاق نہیں اڑائیں؟ قدرتی طور پر آپ جس کی کمپنی میں ہوں گے ویسے ہی کام آپ شروع کر دیں گے۔ آپ دوسروں کے ساتھ مل کر ہو سکتا ہے ایک ایسا کام کرنے لگے جو آپ نے زندگی میں کبھی نہ کیا اور جس سے آپ آج سے پہلے ناپسند کرتے ہوں، یعنی مثال کے طور پر دوسروں کا مذاق اڑانا۔ تو اس لیے رشتہ دار تو رشتہ دار ہیں، ان سے آپ تعلق نہیں کاٹ سکتے، لیکن رشتہ داروں کے علاوہ دوسرے لوگ جن سے آپ کی دوستی کا تعلق ہو، محبت کا تعلق ہو، ایک مصاحبت کا تعلق ہو، جن کی کمپنی میں آپ وقت گزارتے ہوں، تو اس معاملے میں بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے کہ نیک لوگوں سے دوستی کی جائے، اچھے اخلاق والے لوگوں کے ساتھ تعلق رکھا جائے، اچھے لوگوں کی کمپنی میں بیٹھا جائے، تاکہ انسان پر اچھائی کا رنگ چڑھے، نیکی کا رنگ چڑھے، خیر و بھلائی کا رنگ چڑھے، نہ کہ اس کے برعکس انسان کے جو اپنے ویلیوز ہیں یا اپنے اچھے اخلاق ہیں وہ بھی ضائع ہو جائیں اور دوسروں کے ساتھ ختم ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف مومن کے ساتھ مصاحبت رکھو اور تمہارا کھانا صرف پرہیزگار آدمی کھائے۔ پھر اسی طرح ملاقات کے وقت چند اور چیزیں بھی آپ مد نظر رکھ سکتے ہیں جو ملاقات کو اور زیادہ خوبصورت بنا سکتی ہیں۔ مثلاً جب آپ کسی سے ملاقات کریں تو اس بات کا خاص اہتمام کریں کہ آپ مسکراتے ہوئے ملیں۔ ملاقات کے وقت مسکرانا تو ویسے بھی ایک بہت اچھی عادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ،
تمہارا اپنے بھائی کے سامنے مسکرانا جو ہے وہ صدقہ ہے. یعنی صدقے کے لیے ضروری نہیں کہ روپیہ پیسہ ہی انسان خرچ کرے، ایک مسکراہٹ بھی صدقہ شمار ہوتی ہے.